अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी ताकतों के जरिए मालूम करके बताओ कि ये कौन है, असांगा ने कहा। ये कहता है कि इसने सरदार मोटाशा को मौत के घाट उतार दिया है। ये भी मालूम करो, क्या ये सच कह रहा है? तुम्हारे हुक्म की तामील होगी सरदार, तो फिर जल्दी करो, मुझे कुछ देर के लिए तन्हाई चाहिए, बूढ़े साहर ने कहा। इसलिए मैं कुछ देर तक वापस आता हूँ। असांगा ने असबात में सर हिलाया तो बूढ़ा साहर गार से बाहर चला गया। तभी असांगा मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। अभी मालूम हो जाएगा तुम सच कह रहे हो या झूठ। जवाबन मैंने सिर्फ ज़ैर लब मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। अगर बूढ़ा वाकई साहर था तो वह अपनी जादुई ताकतों के ज़रिए मेरे बारे में मालूम कर लेगा। इसलिए मैं मुतमिन था और कुछ ही देर के बाद बूढ़ा साहर वापस गार में आ गया तो असांगा और बाकी अफराद उसकी तरफ मतवज्जा हुए। क्या कुछ पता चला? असांगा ने बूढ़े साहर को देखते ही दरियाफ्त किया। मेरे सरदार, बूढ़ा साहर गौर से मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये सही कह रहा है, ये जिनजाद है और इसने वाकई सरदार मोटाशा को कत्ल कर दिया है। असांगा ने ठटक कर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए और फिर उसने फरते जोश में आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और बोला, मैं माजरत चाहता हूँ शायर। बूढ़े साहब ने तस्दीक कर दी है कि तुम वाकई जिनजाद हो और सरदार मोटाशा को मौत के घाट उतार चुके हो। मैंने असबात में सर हिलाया। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने अजराह तफन्नन कहा। मुझसे अलहदा होते हुए असांगा ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ कि तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं, मेरा मकसद हरगिज़ तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है, असांगा ने जल्दी से माजरत की। लेकिन ये सच है कि तुमने सरदार मोटाशा को कैफरे करदार तक पहुंचाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है जो हम शायद कभी ना उतार सकें। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। वो क्या? मैं चौंका। तुमने चौंका हमें एक बुरे इंसान से निजात दिलाई है, इसलिए हम तुम्हारी दावत करना चाहते हैं। तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुमने इनकार नहीं करना, वरना मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। असांगा फितरतन बहुत अच्छा आदमी था। अपने कबीले के लिए परेशान होना फितरी बात थी और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने एक बहुत बड़े इंसान को कैफरे करदार तक पहुंचाया था। असांगा की मौत मेरे ही हाथों लिखी थी, इसलिए आज तक उसे कोई भी हलाक तो एक तरफ नुकसान भी नहीं पहुंचा सका था। वो शैतान का पैरोकार था, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने असांगा की दावत कबूल कर ली। असांगा ने अगले रोज़ की दावत रखी थी, इसलिए मैंने उसकी दावत में शरीक होने की हामी भरी। वो रात हमने गार में ही गुजारी। मैं सोरामी और घोड़ों को ज़ाहरी हालत में ले आया और उसने भी तस्दीक कर दी थी कि मैंने सरदार मोटाशा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, इसलिए अब गैर यकीनी सूरत हाल नहीं थी। अगले रोज़ मैं और सोरामी हम दोनों ही असांगा कबीले में दावत में शरीक होने के लिए पहुंच गए। हमारा शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया और खूब आओ भगत की गई। मैंने गौर किया तो देखा सोरामी मेरे साथ ऐसे चल रही थी जैसे वो किसी मुल्क की शहजादी हो। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और चेहरे पर गरूर था, मगर मुझे उसका ये अंदाज पसंद ना आया। सरदार मोटाशा की हलाकत पर असांगा कबीले में खूब जश्न मनाया गया।
اسانگا نے قبیلے والوں کو میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں اور میں نے ہی سردار موٹاشا کو ہلاک کیا ہے۔ خوبصورت اور حسین لڑکیوں نے خوب ناچ گانا کیا، مردوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ کھانے کا پرتعیش انتظام کیا گیا تھا۔ ہمیں ایک علیحدہ میز دی گئی تھی جہاں ہم دونوں شان و شوکت سے بیٹھے تھے۔ اسانگا تو میرے سامنے بچھا جا رہا تھا اور وہ اور اس کا قبیلہ سردار موٹاشا کی موت پر بے حد خوش تھا۔ اس وقت دوپہر تھی اور ناچ گانا ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں عابدہ تھی، یا عابدہ کی ہم شکل تھی۔ وہ بھی زیر لب مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ عابدہ ہے یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے تحیر زدہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے میں مصروف تھا، اور اس بات کو سورامی نے بھی محسوس کر لیا۔ مجھے کوہنی مارتے ہوئے مستفسر ہوئی، سائر، کیا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ میں اس کی بات پر چونکا اور اپنے حواسوں میں واپس آ گیا۔ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ تو پھر اس لڑکی کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ سورامی نے متعجب ہو کر پوچھا۔ میں کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولو۔ سورامی نے مجھے بولنے پر اکسایا۔ اب میں اسے کیا جواب دیتا، لہٰذا میں نے خاموشی ہی اختیار رکھی۔ لیکن میں کن اکھیوں سے اس لڑکی کو ضرور دیکھ لیتا تھا جو عابدہ کی ہم شکل تھی۔ اچانک میں نے اس لڑکی کو زیر لب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں سحر زدہ ہو کر رہ گیا۔ اچانک میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ میرے چونکنے کی وجہ کاراکا تھا، جو اس لڑکی کے عقب میں چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں جیسے آگ بھڑک اٹھی اور میں اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر سورامی، سانگا اور دیگر قبائلی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہوا سائر؟ اسانگا نے پوچھا۔ میں جواب دینے کی بجائے اس لڑکی اور اس کے عقب میں کھڑے کاراکا کو دیکھتا رہا، جس کی مکروہ مسکراہٹ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں بے اختیار عابدہ کی ہم شکل لڑکی کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے قریب پہنچا تو یک لخت اس لڑکی کی شکل بدل گئی اور وہ عابدہ کی بجائے کوئی اور دکھائی دینے لگی۔ قبیلے کے سب لوگ بھی دم بخود ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ناچ گانا رک گیا تھا۔ اسانگا اٹھ کر میرے پاس آیا۔ سائر، خیریت تو ہے نا؟ میں نے یہاں عابدہ اور کاراکا کو دیکھا ہے، میں نے جواباً کہا۔ تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے بھی چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اب وہاں نہ ہی عابدہ کی ہم شکل لڑکی موجود تھی اور نہ ہی کاراکا، اور دفتن میرے کان میں کاراکا کی آواز گونجی، سائر، وہ عابدہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھیانک انداز میں کہکا لگایا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن مجھے کاراکا دکھائی نہ دیا۔ البتہ اس کے مکروہ کہکے بدستور میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کاراکا، بدبخت جن، سامنے آؤ، میں نے چیخ کر کہا، لیکن میری چیخ پر کاراکا ظاہر نہ ہوا۔ شاید وہ غیبی حالت میں تھا۔ میں نے جلدی سے انگوٹھی کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو یک لخت میری نظریں غیبی چیزوں کو بھی دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن نہ ہی عابدہ دکھائی دی اور نہ ہی کاراکا۔ شاید وہ عابدہ کو لے کر پھر فرار ہو گیا تھا۔ جوش غیظ سے میرے وجود میں برقی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ دماغ میں لاوا سا پک رہا تھا۔ بے چینی نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ اسانگا بھی پریشان نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ سائر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، دفتن سورامی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کاراکا نہیں، کوئی اور۔ میں نے سرعت سے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، وہ کاراکا ہی تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے نہیں یقین۔
نہ کرو، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن وہ کاراکا اور عابدہ ہی تھے۔ کاراکا چند لمحے پہلے یہاں موجود تھا اور اس نے میرے کان میں کہا ہے کہ وہ عابدہ ہی ہے۔ اب میں تمہیں صرف تسلی ہی دے سکتی ہوں، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ شکریہ، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ شاید کاراکا عابدہ کو لے کر دوبارہ آیا ہو، لیکن ان دونوں میں سے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سورامی نے ہمکاری بھری لیکن مزید کوئی بات نہ کی۔ میں نے پورے قبیلے میں گھوم پھر کر دیکھ لیا، لیکن وہ دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے۔ کاش کاراکا مجھے مل جاتا، آج میں نے اس کی گردن ہی دبوچ لینی تھی۔ چونکہ وہ شیطان کا پیروکار تھا، اس لیے اس کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میں اس کی گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ صرف مجھے سرخ پتھر مل جائے اور اس کے بعد اس کے ٹھکانے پر پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ بہرحال جشن دوبارہ شروع ہو گیا۔ مجھے اس جشن میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میری ساری توجہ کاراکا اور عابدہ کی طرف ہو گئی۔ جس انداز میں کاراکا نے میرا تمسخر اڑایا تھا، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے وجود میں غصے سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ جشن شام ڈھلنے تک ہوتا رہا۔ قبیلے کی نوجوان لڑکیوں نے رقص پیش کر کے خوب داد سمیٹی تھی۔ ایک موقع پر تو سورامی نے بھی رقص پیش کیا تھا، لیکن میں نے دلچسپی نہیں لی۔ میرے حواسوں پر صرف عابدہ ہی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلا تو جشن ختم کر دیا گیا اور سب اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چلے گئے۔ ہم دونوں اسانگا کے جھونپڑے میں آ گئے، جو خاصا اونچا بنایا گیا تھا۔ جھونپڑے کی پیشانی پر مور کے پر لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لیے کھانا آ گیا۔ مجھے تو بھوک نہیں تھی، اس لیے میں نے چند نوالے زہر مار کر لیے۔ البتہ سورامی نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ وہ رات ہم نے اسانگا قبیلے میں گزار دی۔ شب باشی کے لیے ہم ایک ہی دی گئی اور قبیلے والوں کے لیے یہ معیوب بات نہیں تھی۔ اس رات بھی میں نے اپنے اور سورامی کے درمیان غیبی دیوار قائم کر دی تھی، تاکہ سورامی جذبات کی رو میں بہک کر میری طرف نہ آ جائے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے اسانگا سے اجازت چاہی اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سارنگا قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بقول سورامی کے ہم آج شام تک اس قبیلے میں پہنچ جائیں گے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد جب گھوڑے تھک گئے تو ہم نے انہیں روک لیا۔ اس وقت بھی ہم جنگل میں ہی موجود تھے۔ قریب میں ہی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ سورامی کو پیاس لگ رہی تھی، چنانچہ اس نے ندی پر جا کر نہ صرف منہ ہاتھ دھویا بلکہ جی بھر کر پانی بھی پی لیا۔ گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا تاکہ ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے اور وہ تازہ دم ہو جائیں۔ میں نے بھی منہ ہاتھ دھونے کے بعد پانی پی لیا۔ اب ہم ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب ہمارے گھوڑے گھاس چرنے میں مصروف ہو گئے، سائر دفتن سورامی نے مجھے پکارا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا تم بوڑھے پجاری سے سرخ پتھر لے کر چلے جاؤ گے؟ اس نے دریافت کیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے کندھے اچکائے۔ کیا تم عابدہ کو بھول نہیں سکتے؟ ہرگز نہیں، اس نے ہمکاری بھری۔ اور اگر وہ تمہیں نہ ملی تو؟ وہ مجھے ملے گی اور ضرور ملے گی، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اور ہاں، اور پہلے بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو کچھ تم سوچ رہی ہو اسے جھٹک دو۔ تم جو چاہتی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا، جانتی ہوں۔ پھر بار بار یہ ذکر لے کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ میں نے خفگی سے کہا۔ اب میں اس کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب تم نے میری مدد کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ تم اپنے راستے پر اور میں اپنے راستے پر چلا جاؤں گا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ میں تمہیں محبت پر مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تم جن زاد ہو اور جن زاد سے محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن شادی نہیں۔
शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए कहा। हम काफ़ी देर बातें करते रहे और फिर जब दोबारा अपने सफ़र के लिए उठे तो अचानक कोई चीज़ हम पर आकर गिरी और एक धमाके से फट गई। अगले ही लम्हे हमारे इर्द गिर्द स्याह रंग का धुआं सा फैलता चला गया। धुआं इतना कसीब था कि यकदम मुझे खांसी शुरू हो गई। धुआं मेरे दिमाग में भरता जा रहा था और मैं खांसते खांसते बेहाल होकर ज़मीन पर बैठ गया। सुरामी मुझसे पहले ही गश खाकर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। धुआं इतना तेज़ और जहरीला था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अचानक मैं भी ज़मीन पर गिरा और तारीकी ने यकदम मेरे दिमाग पर गलबा पा लिया। मैं बेहिसो हरकत होता चला गया और फिर मैं भी बेहोश हो गया था। मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं और सोरामी एक दीवार के साथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। कमरा खासा खौफनाक और तारीक था। दीवारों पर इंसानी खोपड़ियाँ लटक रही थीं और छत के कोनों में जाले फैले हुए थे। जंजीरें इंतहाई मजबूत और मोटी थीं। मैंने सोरामी की तरफ देखा तो वो अभी तक बेहोश थी और उसकी गर्दन दाएं तरफ को ढलकी हुई थी। मुझे हैरत हुई कि वो स्याह धुआं कैसा था जिसके सबब हम दोनों ही बेहोश हो गए थे और ऐसा किसने किया। मैं इसी उधेड़-बुन में मुब्तला था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़की आवाज़ के साथ खुला और एक लंबे कद और स्याह जिसामत का कबायली अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछें नहीं थी। स्याह चेहरे पर आंखों के सफ़ेद डोरे वाज़े दिखाई दे रहे थे। उसने सिर्फ जांघिया पहना हुआ था। पैरों में चमड़े के जूते थे जबकि दाएं हाथ में एक बर्छी थी। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। कौन था वो और हमसे क्या चाहता था? ये सवालात मेरे जहन में गूंजे तो मैं आने वाले शख्स कबायली से पूछ ही लिया। मेरी बात सुनकर पहले तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और उसका चेहरा चट्टान की तरह सख्त हो गया। मैं स्याह गो हूँ। स्याह गो? कौन स्याह गो? मैं चौंका।